شعیب صاحب یہ انیشیٹو لینا پڑے گا, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا, آپ بھی 2 قدم بڑھیں وہ بھی بڑھیں. دیکھیں ندیم صاحب, آپ نے جو بات کی ہے, ظاہر ہے میری تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس پہ ہاں یا نہ کروں. یہی بات رانا صاحب نے کہی. نیچرلی یہ ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اور عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. لیکن ایک بات دیکھیں, ہمیں بڑے بیٹر ایکسپیرینسز ہوئے ہیں. رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھائیں, جب انہوں نے کیا کہا تھا, صرف انہوں نے نہیں باقی لوگوں نے بھی, آپ ڈیزالو کریں اپنی 2 اسمبلیز اور ہم سے الیکشن اگلے دن لے لیں, ارسپیکٹو کہ ہم نے ان کے کہنے پہ کیا یا اپنے 1947 تک چلے جائیں گے نا تو بہت کچھ ملے گا. میں لمبی بات نہیں کرنا ابھی کی بات میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ مطالبہ کیا گیا, ہم نے 2 اسمبلی ریزالو کر دی ہیں, آئیں آپ جنرل الیکشن کی طرف آ جائیں, انہوں نے جواب کیا دیا کہ جی وہ ہماری پولیٹیکل سر یہ بحث ویسٹ آف ٹائم ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, آپ کو ابھی کی بات کرنی چاہیے تھی. ابھی رانا ثناء اللہ ایز منسٹر آف دی فیڈرل گورنمنٹ آپ کو دعوت دے رہے ہیں بات چیت کے لیے, آپ کو اسے ویلکم کرنا چاہیے. آپ کے پاس اختیار نہیں, لیکن کہیے کہ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں. اگر دیکھیں, اگر رانا صاحب کرنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, مگر اگر یہ سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں, پھر شہباز شریف کی طرف سے جانی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے ذمہ دار آدمی اپنی پارٹی کے, پنجاب کے صدر. میں ان کی ڈسریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا, بٹ دی ایشو از کہ جس لیول پہ آپ اس کو چاہتے ہیں, شہباز شریف کی طرف سے, نواز شریف کی طرف سے, یا ان کی ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے کہ جی ان کو ڈیولی آتھورائزڈ ہیں, تو بھیجیں آپ ہمارے چیئرمین کو, موجودہ چیئرمین کو بھیج دیں, اور ہماری وزیر کور کمیٹی میٹنگ آتھورائزیشن کے بغیر آپ کو بات چیت کی دعوت نہیں دے. نہیں, بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں. یہ چونکہ آپ نے سڈن سوال کیا, ان کے جواب میں دیا ہے, میں ابھی اس پہ بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سنجیدگی ہے تو ہماری لیڈرشپ کو بھیجیں. لیکن ایک بات دیکھیں, خان صاحب کورٹ رپورٹنگ روک دو, حتی کسی کا قانون لے آؤ, یہ فلانا کام کر دو, خان صاحب آپ بات چیت کریں, ساری چیزیں ویسی حل ہو جائیں. خان صاحب نہیں ہونی جی, ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہونی نا. 2 باتیں ہیں. سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ہماری سیٹوں پہ اوپر قبضہ کر رکھا ہے. اب جو فارم 47 کی پیداوار ہوں گے وہ ہمارے ساتھ بیسک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیے, آئیں اس موضوع کو حل کیجیے, کیونکہ جب تک عوام کو آپ حق حکمرانی نہیں دیں گے تب تک کوئی بات چیت آگے چل نہیں سکتی. جب آپ کی بنیادی آپ کا کنفلکٹ ہے تو جس نے شاید آپ نے وہ جو عمران کا دھرنا تھا نا 2014 والا, وہ آپ نے کور نہیں کیا, میں نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ایوری سنگل ڈے. اور ساری لڑائیوں کے بعد اخیر میں ایک دن اسحاق ڈار صاحب اور جہانگیر ترین ایک میز کے اوپر بیٹھے تھے, اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن بنا تھا. آپ دوبارہ 126 دن ڈی چوک میں بیٹھ جائیں, یو ہیو ٹو ٹاک. دیکھیں, دیر از اونلی ون وے آؤٹ. اس مسئلے کا حل سمپل یہ ہے کہ آپ آئین کو بحال کیجئے. آپ جو ظلم, تشدد, بربریت کا ماحول آج بھی میں اپنی بات نہیں کرتا, لیکن اپنی بات بھی اگر کر لوں تو 3 مہینے کے اندر 5ویں FIR آج میں ضمانت کرا کر آیا ہوں. میں اپنے خلاف سپریم کورٹ کا میں وکیل ہوں, ہائی کورٹ بار کا صدر رہا, سپریم کورٹ بار کا الیکشن رہا, پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا, فاؤنڈر چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا. میرے جیسے بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پنجاب میں جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی ہے کہ جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش ہو, ان کی کوئی نیت ہو اس ملک کو درستگی کی طرف لے کے جانا ہے. مجھے بتائیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کیا یہ آئین کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے؟ جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے, جس طرح وہ خسرو کے ذریعے ہمارے رؤف حسن صاحب کو تشدد کرایا اور جس انداز سے ان کے اوپر اٹیک ہوا, یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں کہ ان کے پاس یہ سوائے اسٹیبلشمنٹ کے ایک مورے کے طور پر کام کرنے کے یہ کوئی اور کام نہیں کر رہے.